السلام علیکم، ہم سب نیوز میں خوش آمدید۔ شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں۔ جاپان اور پاکستان نے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے، خاص طور پر سیکیورٹی اور اقتصادی معاملات کو بہتر بنانے کے معاملے پر اتفاق کر لیا۔ جاپانی وزیر خارجہ تارو کونو نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا، جہاں انہوں نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ خواجہ آصف سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے گزشتہ سال اپنے سفارتی تعلقات کے 65 سال مکمل ہونے پر جشن بھی منایا تھا، جبکہ گزشتہ کئی سالوں سے جاپان اور پاکستان کے مابین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ جاپانی وزیر خارجہ تارو کونو کا یہ دورہ 9 سال میں کسی بھی جاپانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے تارو کونو کو بتایا کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارتی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور انسانی وسائل کی ترقی کے تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خاص طور پر جاپانی سرمایہ کاروں کی پاکستان میں دلچسپی کا اشارہ کیا اور ایشیا میں جاپانی تجارت کے حوالے سے جاپان خارجہ ٹریڈ آرگنائزیشن کے کیے گئے سروے کی یاد دہانی کروائی، جس میں پاکستان میں کاروباری امکانات کی ایک مثبت تصویر پیش کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی درخواست کی۔ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد صوبائی معاملہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے JUI بلوچستان سے مشاورت کریں گے۔ صوبائی قیادت سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم سے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے اپنا گھر درست کریں، ہم بلوچستان میں اپوزیشن ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ اپنی علاقائی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر کرے گی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فضائیہ ملک کی تمام فضائی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، جبکہ اپنی علاقائی سالمیت اور ملکی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گی۔ انہوں نے گزشتہ روز ہیڈ کوارٹرز ایئر ڈیفنس کمانڈ کا دورہ کیا۔ ایئر چیف کی آمد پر ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر ڈیفنس کمانڈ ایئر وائس مارشل محمد ظہور فیصل نے ان کا استقبال کیا۔ ایئر چیف نے ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ملک میں جاری ایئر ڈیفنس آپریشنز کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے کمبیٹ کریو سے بھی ملاقات کی اور ان کی وطن عزیز کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے مقدس فریضے کو احسن طریقے سے ہمہ وقت سر انجام دینے کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاک فضائیہ کی بھرپور آپریشنل تیاریوں کے لیے تندہی اور خلوص نیت کے ساتھ کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ پاک فضائیہ کے سابق ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ اصغر خان انتقال کر گئے۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صبح 6 بجے دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے۔ سابق ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ اصغر خان چیسٹ انفیکشن کے باعث CMH راولپنڈی میں زیر علاج تھے۔ سابق ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی نماز جنازہ آج ایئر بیس چکلالہ میں ادا کی جائے گی، جبکہ ان کی نماز جنازہ کل ایبٹ آباد نواں شہر گراؤنڈ میں بھی ادا کی جائے گی۔ اصغر خان کی تدفین ہفتے کو آبائی قبرستان نواں شہر میں کی جائے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کے لیے اصغر خان کی تاریخی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان کی جانب سے اصغر خان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایئر چیف مارشل سہیل امان کا کہنا تھا کہ ایئر مارشل اصغر خان نے انتہائی جانفشانی اور بہادری سے ایک نوزائیدہ ایئر فورس کی قیادت کی۔ ایئر مارشل اصغر خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پاک فضائیہ کو جدید فضائی قوت بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ایئر مارشل اصغر خان اعلیٰ کردار، غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور غیر متزلزل عزم کے پیکر تھے۔ سپریم کورٹ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینے کے لیے 16 درخواستیں 10 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے تارکین وطن کو ووٹ کی سہولت دینے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس 3 رکنی بینچ کی سربراہی خود کریں گے، جبکہ دیگر جج صاحبان میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل ہوں گے۔ عدالت عظمیٰ کا 3 رکنی بینچ 16 درخواستوں پر سماعت 10 جنوری کو کرے گا۔ شریف خاندان کی شوگر ملوں کی اپیلوں پر سماعت بھی 10 جنوری کو ہوگی۔ ان اپیلوں کی سماعت بھی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔ سپریم کورٹ نے IT ایکسپرٹ ساجد محمود کی گمشدگی کیس کی سماعت کی۔
تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے کی اس رپورٹ میں۔ آئی ٹی ایکسپرٹ ساجد محمود کی گمشدگی کا معاملہ۔ ساجد محمود کی اہلیہ ماہرہ ساجد کی شوہر کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ ڈی ایس پی لیگل اظہر شاہ، ایس ایچ او تھانہ شالیمار منیر جعفری، تفتیشی افسر عالمگیر خان اور ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد محمود راجہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ 3 ماہ تک ساجد محمود کے لاپتہ ہونے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ کیا ایجنسیوں کی ذمہ داری نہیں؟ ایک ایس ایچ او کو ذمہ دار قرار دے کر معمولی سزا دے دی گئی، کیوں نہ ایس ایچ او کی بجائے وزیر اعظم، سیکرٹری ڈیفنس اور آئی جی کو سزا دی جائے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت لاپتہ افراد کو ڈھونڈ نہیں سکتی، عدالتوں کا کام تعین کرنا ہوتا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ آئی جی کی نااہلی ہے یا اس کو پتہ نہیں کہ اس کے نیچے ایس ایچ او کیا کر رہا ہے؟ خدا نخواستہ آئی جی کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو وہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے ساجد محمود کے گھر کے اخراجات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی سے ان کے گھر کے اخراجات وصول کیے جائیں۔ جب آئی جی پر ہر لاپتہ ہونے والے شخص کی ذمہ داری ڈالی جائے گی تو نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آئی جی کو معلوم ہو کہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا تو وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا۔ عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو اگلی سماعت میں دلائل مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ مرتضی رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ چیئرمین نیب نے وزیر جنگلات بلوچستان اور سیکرٹری صحت سندھ کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا۔ بلوچستان کے وزیر جنگلات عبید اللہ جان بابت کے خلاف شکایت ملی تھی کہ ان کی دبئی میں جائیداد ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں تقریباً 13 ملین روپے کی جائیداد، ملتان میں 2 بنگلے، ڈی جی خان میں 75 ملین روپے کا پیٹرول پمپ اور کوئٹہ میں 1 بنگلے کے بھی مالک ہیں۔ چیئرمین نیب نے ایڈیشنل آئی جی پولیس ڈاکٹر مجیب الرحمان کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثے بنانے، سرکاری گاڑیوں کی مرمت، پیٹرول اور دیگر فنڈز کے بے جا استعمال کی شکایت کا بھی نوٹس لیا ہے۔ ان دونوں معاملات پر ڈی جی نیب بلوچستان کو جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی، سہیل جمالی اور دیگر افراد کے خلاف محکمہ جنگلات کی 2500 ایکڑ زمین پر غیر قانونی قبضہ کرنے اور محکمہ ریونیو کے افسران کے ساتھ مل کر زرعی زمین کو غیر قانونی طور پر سندھ کے ضلع سجاول میں کاشت کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے شکایت کی جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین نیب نے سندھ کے سیکرٹری صحت ڈاکٹر فضل کے خلاف سیکرٹری محکمہ تعلیم کے طور پر کام کرتے ہوئے اختیارات کے ناجائز استعمال اور اپنے من پسند افسران کی قواعد کے خلاف ٹرانسفر اور سیکرٹری صحت کے طور پر غیر معیاری دواؤں کی خریداری کے ٹھیکے دینے کا نوٹس لیتے ہوئے شکایت کی جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے محکمہ تعلیم کو این ٹی ایس پاس کرنے والے 21,000 اساتذہ کو مستقل کرنے اور 1992 میں تعینات ہونے والے اساتذہ کو ترقی دینے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اساتذہ کی نمائندہ جماعت سے ملاقات کی، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹیچر ایسوسی ایشن کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، جبکہ این ٹی ایس پاس کرنے والے 21,000 اساتذہ کو مستقل کرنے کا بل کیبنٹ بھی پاس کر چکی ہے، اسی لیے ہم بغیر کسی تاخیر کے ان اساتذہ کے معاہدوں کو مستقل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ تعلیم سندھ کو نہ صرف این ٹی ایس پاس کرنے والے 21,000 اساتذہ کو فوری مستقل کرنے کا حکم دیا، بلکہ 1992 میں تعینات ہونے والے اساتذہ کو ترقی دینے کا بھی حکم دیا۔ مراد علی شاہ نے 1992 میں گریڈ 17 پر تعینات ہونے والے 12,000 اساتذہ کو ترقی نہ دینے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری تعلیم اور سیکرٹری خزانہ کو 24 گھنٹے کے اندر معاملے کو حل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈالفن فورس کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خواتین کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈالفن فورس کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خواتین کو ہراساں کرنے کا مقدمہ تھانہ صدر بیرونی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سیفٹی آفیسر سائمہ اکرام نے درج کرایا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق اڈیالہ روڈ پر شیل پمپ کے پاس مسلح افراد نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گاڑی کو زبردستی روکا۔ جعلی صحافیوں کے ساتھ ڈالفن فورس کے اہلکار بھی شامل تھے، جنہوں نے خواتین ملازمین کو ڈرایا دھمکایا اور گاڑی کے اندر زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ 2 سال قبل حکومت پنجاب کی جانب سے صوبے سے جرائم کے خاتمے کے لیے ترکی کی طرز پر ڈالفن فورس قائم کی گئی تھی، جو کہ عام پولیس سے مختلف اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں این ٹی ایس کے دفتر پر ایف بی آر کے چھاپے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے مرتضی رائے کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے این ٹی ایس پر ایف بی آر کے چھاپے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کی۔
انلینڈ ریونیو کی جانب سے عدنان رنداوا جبکہ NTS کی طرف سے مرتضی پیرزادہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدنان رنداوا کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ گزشتہ روز انلینڈ ریونیو کی جانب سے ریکارڈ کی فوٹو کاپیاں NTS کو فراہم کر دیں۔ وکیل NTS نے عدالت میں دلائل میں کہا، ہمارے 45 کمپیوٹرز قبضے میں لیے گئے، فائنینشیل ریکارڈ صرف 4 کمپیوٹرز میں موجود ہے، تحقیقات سے غیر متعلقہ تمام کمپیوٹرز اور ریکارڈ واپس دیا جائے۔ تمام ریکارڈ قبضے میں لیے جانے کے باعث تمام کام ٹھپ ہو چکا ہے، باقی تمام کمپیوٹرز میں ٹیسٹ سے متعلق تمام ریکارڈ موجود ہے۔ NTS نے جو ٹیسٹ لیے تھے اس کے نتائج بھی نہیں بنا پا رہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آئندہ سماعت پر ڈائریکٹر انٹیلیجنس انلینڈ ریونیو اور تفتیشی افسر عدالت کو مطمئن کریں۔ اگر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے تو تمام ریکارڈ واپس دینا ہوگا۔ عدالت نے ڈائریکٹر انٹیلیجنس انلینڈ ریونیو اور تفتیشی افسر کو سوموار کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی۔ مرتضی رائے، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ ایران میں مظاہرے، نوبل انعام یافتہ خاتون شیریں عبادی نے ملک میں سول نافرمانی کی کال دے دی۔ مسلم دنیا کی پہلی امن کی نوبل انعام یافتہ ایرانی خاتون شیریں عبادی نے اپنے ملک میں سول نافرمانی کی کال دے دی ہے۔ شیریں عبادی نے ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی کو فوری طور پر روک کر سول نافرمانی کی تحریک چلائیں۔ شیریں عبادی کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج ایرانی عوام کا حق ہے اور میں مظاہرین کی 100% حمایت کا اعلان کرتی ہوں۔ شیریں عبادی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران پر معاشی پابندیوں کا مطالبہ فی الفور واپس لے۔ شیریں عبادی کو 2003 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا اور وہ ایران سمیت پوری مسلم امہ کی پہلی خاتون ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ شیریں عبادی چیف جسٹس کی حیثیت حاصل کرنے والی بھی پہلی ایرانی خاتون تھیں، جبکہ 2004 میں انہیں فوربس میگزین نے دنیا کی 100 سے زائد طاقتور خواتین کی حیثیت سے نامزد کیا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش حملے میں 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ سیکیورٹی اہلکاروں پر ہوا جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے، ان میں شہری اور سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے 20 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکہ خودکش تھا جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ خودکش بمبار نے سیکیورٹی فورسز کے ایک گروپ کے نزدیک پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ مقامی پولیس کے مطابق سیکیورٹی اہلکار کابل کے ایک علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کرنے گئے تھے، جہاں خودکش بمبار سیکیورٹی اہلکاروں کی وردی میں ان کے قریب پہنچا اور دھماکہ کر دیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں روسی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 30 شہری ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ روسی جیٹ طیاروں نے یہ بمباری دمشق کے مشرقی علاقے مصرابہ میں کی ہے۔ یہ علاقہ باغیوں کے زیر قبضہ ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں اور روسی طیاروں نے اسی گنجان آباد علاقے میں فضائی حملے کیے ہیں۔ انسانی حقوق کے نگران ادارے المرصد کا کہنا ہے کہ اس بمباری کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ روسی طیاروں نے دمشق کے اطراف اور نواح میں قصبوں پر بھی فضائی حملے کیے جس میں کم از کم 10 شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ مذکورہ حملوں میں متعدد افراد زخمی ہیں اور کچھ زخمیوں کو ملبے سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے زخمیوں نے بتایا کہ اب بھی کئی افراد روسی طیاروں کے حملے میں منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار کا کہنا ہے کہ امریکہ کا پاکستانی امداد روکنے کا فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ عدم تعاون ہے، بلکہ واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف خطے میں ایک نیا اتحاد بن رہا ہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار نے کہا کہ امریکہ کا پاکستان پر غصہ کرنے کی وجہ تعاون نہ کرنا نہیں ہے۔ دراصل امریکہ کا خیال ہے کہ خطے میں اس کے خلاف محاذ بن رہا ہے اور امریکہ مخالف قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر واشنگٹن نے اسلام آباد کے خلاف سخت موقف اپنایا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کا واحد حل آئندہ صدارتی انتخابات ہی ہیں، جس پر حزب اسلامی اپنی پوری نظریں جمائے ہوئے ہے اور وہ کامیابی کے لیے دیگر سیاسی قوتوں سے بات چیت کر رہی ہے۔ گلبدین حکمتیار نے اپنی جماعت کے طالبان سے تعلقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہونے والے امن مذاکرات کے لیے حزب اسلامی کے رہنما طالبان قیادت سے رابطے میں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور اس سلسلے میں حزب اسلامی اپنی حلیف اور حریف جماعتوں کو بہت جلد مجتمع کرے گی۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں پر پاکستان کو خصوصی واچ لسٹ میں ڈال دیا۔
امریکی محکمہ خارجہ سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا کہ دنیا کے کئی مقامات پر مذہبی آزادی کے حق کے استعمال یا اعتقاد پر لوگوں کو غیر منصفانہ طور پر سزائیں دی جا رہی ہیں اور قید میں بھی رکھا جا رہا ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ آج کئی حکومتیں لوگوں کے مذہب یا اعتقاد کو فسخ کر کے انہیں اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بیان میں برما، چین، ایران، شمالی کوریا، سوڈان، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی کے قانون 1998 کے تحت خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں دوبارہ نامزد کر دیا گیا۔ واچ لسٹ میں شامل کیے جانے کا مطلب پاکستان خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل ہونے سے بس ایک قدم دور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر لکھی کتاب میں حیرت انگیز انکشافات۔ یہ کتاب 9 جنوری کو فروخت کے لیے پیش کی جا رہی ہے اور ایمیزون کی ویب سائٹ پر اس کی فروخت سے قبل کے آرڈرز لیے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر اسے بیسٹ سیلر بک قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کتاب نے ایمیزون پر موجود لاکھوں کتابوں میں سے بہت تیزی سے 48,448 درجے اوپر آ کر ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے اس کتاب پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے اور ٹرمپ اپنے قانونی ماہرین سے کتاب کے مصنف مائیکل وولف اور پبلشر پر ہتک عزت کے دعوے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مندرجات کو پڑھ کر اسے صدر ٹرمپ کے بارے میں دھماکہ خیز انکشافات کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ مائیکل وولف نے امریکی صدر کے بارے میں اپنے انکشافات میں کہا ہے کہ ٹرمپ ملازمین پر چیختے اور چلاتے ہیں، ایک وقت میں 3 ٹی وی دیکھتے ہیں اور اپنی ذاتی اشیاء کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، جبکہ انہیں ڈر ہے کہ کوئی ان کے ٹوتھ برش پر زہر نہ لگا دے۔ ٹرمپ کے اسٹریٹجک ایڈوائزر سٹیو بینن نے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے ٹرمپ ٹاور میں روسی افسران سے ملاقات کی تھی، جسے بینن نے غداری اور بے وفائی سے تعبیر کیا تھا۔ کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے بیٹے ڈان جونیئر روسیوں کے سامنے ایک انڈے کی طرح چٹک گئے اور انہیں بہت سارے راز بتا دیے۔ ٹرمپ کو امریکی آئین کے متعلق بہت کم معلومات تھیں اور کئی افراد نے انہیں امریکی آئین کے خدوخال سے آگاہ کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کے وعدے کو پورا کرنے تک پاکستان کی تمام سیکیورٹی امداد روک دی گئی ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ واشنگٹن کی جانب سے کیا گیا یہ اعلان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور اس سے صرف فوجی امداد پر اثر پڑے گا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس امریکی اعلان کے تحت پاکستان کی تمام امداد کو نہیں روکا گیا، بلکہ اس میں کچھ شرائط شامل ہیں اور معاملے کی نوعیت پر فیصلے کرنے کا کہا گیا ہے۔ قطر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل ملکیت دینے کی اجازت دے دی گئی۔ قطر کی حکومت نے ایک نئے قانون کی منظوری دی، جس کے مطابق معیشت کے مختلف شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو 100% ملکیت کی اجازت دی جائے گی۔ قطر کا یہ نیا قانون 3 جنوری کو کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس میں منظور کیا گیا، تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں کہ یہ مسودہ قانون کب سے نافذ العمل ہوگا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خلیج میں سیاسی بحران چل رہا ہے اور گزشتہ 7 ماہ میں ہمسایہ ممالک کی جانب سے قطر کا اقتصادی اور سفارتی بائیکاٹ جاری ہے۔ امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں شدید برف باری، نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں ہیں۔ خون جما دینے والی سردی اور شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ متعدد ریاستوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک کی سڑکیں برف سے ڈھکی ہیں۔ ادھر چین میں بھی شدید برف باری کے باعث متعدد پروازیں منسوخ اور 3 ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سمندری طوفان کے باعث برطانیہ اور فرانس سمیت کئی یورپی ممالک میں طوفانی بارشیں جاری ہیں، جبکہ لاکھوں صارفین کو بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ معروف شیف، میزبان اور ماہر امور خانہ داری زبیدہ طارق گزشتہ روز کراچی میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ زبیدہ طارق کو زبیدہ آپا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شوبز اسٹارز، سیاسی شخصیات اور مداح سبھی ان کی بے حد عزت اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ زبیدہ طارق کے انتقال کی خبر نے سب لوگوں کو سوگوار کر دیا اور شوبز اور سیاست کی مشہور شخصیات اور مداحوں نے سوشل میڈیا پر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کیں۔ قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ فخر زمان اور حسن علی نیوزی لینڈ کے خلاف سرپرائز پرفارمنس دیں گے۔ نیوزی لینڈ کے دارالحکومت ویلنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آسان حریف ثابت نہیں ہوگی۔ ٹیم کے نئے کھلاڑی نیوزی لینڈ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ کھیلیں گے۔ گرین شرٹس چیمپئنز ٹرافی کی پوزیشن کو ٹور میں برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں ہلکی بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے،
جس کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.